بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بلوچستان میں سیلاب سے جیلوں میں بھی ہنگامی حالت نافذ، 1.5 اللہ یار جیل ناقابل استعمال قرار دے دی گئی اور ڈیرہ مراد جمالی جیل میں 3 فٹ پانی بھر جانے کے بعد دونوں جیلوں کے 180 قیدیوں کو سبی منتقل کر دیا گیا۔ شدید سیلاب سے ملکی معیشت کو کم از کم $10 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کو کم از کم $10 ارب کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے آج کے ٹیلی تھون سے متعلق خصوصی پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹیلی تھون سے جو فنڈز آئیں گے ان کو ثانیہ نشتر دیکھیں گی۔ ان کے ماتحت ایک کمیٹی میں تمام صوبوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ ٹیلی تھون سے جو بھی پیسہ ملے گا وہ پورے پاکستان میں تقسیم ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو لندن بیٹھ کر بیان بازی نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ پنجاب کی غیور عوام نے ضمنی انتخاب میں 13 جماعتوں پر مشتمل اتحاد کو مسترد کیا۔ کراچی کی عوام نے بھی 15 جماعتوں کو مسترد کر کے شکست دی۔ پاکستان نے افغانستان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ کسی بھی ثبوت کے بغیر قیاس آرائی پر مبنی الزامات افسوسناک ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پورا دن سیلاب متاثرین کے ساتھ گزارا۔ پاک فوج کی جانب سے خیرپور کے گاؤں جیلانی اور کمبر شہداد کوٹ میں مقامی آبادی کے لیے ریلیف اور میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ مردان میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین میں باپ، بیٹا، نواسہ اور ایک خاتون شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ شامی فوج کی چوکی پر حملے میں ایک فوجی مارا گیا اور 2 زخمی ہوئے۔ روسی مصالحتی مرکز کے نائب سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ امریکہ کی قیادت میں تخریب کاری کے خلاف نام نہاد اتحاد تخریب کاری کو کچلنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو ظاہر کرتا ہے۔ شہباز گل کے وکیل کا کہنا ہے کہ شہباز گل اداروں کے خلاف بیان پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حق اس طرح ملا کہ مختلف پوائنٹ اٹھا کر بغاوت کا الزام لگا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے عجیب منطق پیش کی ہے کہ ہیلی کاپٹرز کو امدادی سامان پھینکنے کے لیے خشک زمین نہیں مل رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسی مون سون بارشیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی، جبکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے، اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ سخت جان کینسر کو تباہ کرنے والا نیا سالمہ دریافت۔ یہ سالمہ 41 کینسر کی ان رسولیوں کو نشانہ بناتا ہے جو کسی بھی دوا سے ختم نہیں ہوتی۔ خاتون جج کو مبینہ دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس۔ پیمرا نے تقریر کا ریکارڈ جمع کروا دیا۔ لوگوں کا سامنا نہ کرنے والے آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سیاسی جنت عوام کے قدموں تلے صحت اجازت دیتی تو خود متاثرین کے پاس ہوتا۔ پٹواری سیلاب متاثرین کی لسٹیں بنا کر من پسند افراد کو امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں۔ پٹواری اپنوں کو نوازنے لگے، متاثرین امداد کے لیے سراپے احتجاج۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ممبران خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر سکتی ہیں تو سیلاب زدگان پر کیوں نہیں؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اس وقت پوری قوم ایک عظیم سانحے سے گزر رہی ہے۔ ایران جوہری معاہدہ روکنے کی کوشش، موساد کے سربراہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ معاہدے کے خلاف اسرائیل کی سفارتی لڑائی میں ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر دفاع شامل ہیں۔ لیبیا میں حریف گروپس میں جھڑپوں کے باعث 32 افراد مارے گئے۔ لڑائی نے کئی ایئر لائنز کو دارالحکومت کے واحد فعال ہوائی اڈے پر آنے اور جانے والی پروازیں منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ شائقین سوال کر رہے ہیں کہ آخر کرکٹ میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکلا کب؟ لیکن سوال یہ ہے کہ مقابلہ پاکستان کی گرفت میں آیا کب تھا؟ اسرائیل کی جانب سے شام میں میزائل ڈپو پر حملے کے بعد بڑی تباہی۔ اسرائیلی میزائل بحیرہ روم کے اوپر سے فائر کیے گئے، ان میں سے زیادہ تر کو مار کر گرا دیا گیا۔ ایک بھارتی شہری نے بہن کو روکنے کے لیے طیارے میں بم کی جھوٹی فون کال کر دی۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں بھائی نے اپنی چھوٹی بہن کو دبئی جانے سے روکنے کے لیے جہاز میں بم نصب ہونے کی افواہ پھیلا دی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔